چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام سیاسی انجینئرنگ نہیں بلکہ ان کا اصل کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ ایک انٹرویو میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں سے کسی نے تو پوچھنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ خود انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ورکرز کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں۔ آپ کا کام تو ملک کا دفاع کرنا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری اور اعظم خان کی آڈیو لیکس کی خبریں پہلے ہی انصار عباسی نے بریک کی تھی، تو اس کا مطلب جنہوں نے ٹیپ کی تھی انہوں نے اس کو بتایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری سیکیور لائن سے بھی بشرا بی بی کی آڈیو لیک کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں سب سے اہم چیز دب کر رہ گئی کہ وزیر اعظم کے ٹیپ بنا کر لیک کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی اہم سٹیٹ سیکرٹ ہوں گی جو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ مبینہ دھمکی امیز سائفر سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا اس کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ سائفر کی کاپی وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف کے پاس جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سائفر کی کاپی اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر نے چیف جسٹس کو بھیجی ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا ہم نے وفاقی کابینہ کے آخری اجلاس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، اس لیے اس معاملے پر تو کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران خان کا کہنا تھا پی ڈی ایم رہنماؤں سے اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ان سے ملاقات کا مطلب کرپشن کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم سے یہ لوگ اپنے 1200 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ نئی قانون سازی کے بعد نیب وائٹ کالر کرائم کو پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہم نے چوروں کو چوری کے لیے لائسنس دے دیا ہے۔ قانون کی حکمرانی ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے۔ غریب اور امیر ملک میں یہی فرق ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہوا کیونکہ موجودہ سسٹم میں ان کی جڑیں گہری ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا جب احتساب شروع ہوگا تو یہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس عطر من اللہ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ فتنے کے ظلم اور انتقام پر مبنی سیاست کو مٹنا ہی تھا۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان کی جانب سے اسلام میں عورت کے مقام پر بات کرنے پر مریم نواز نے کہا جب تم نے مجھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا تب بھی میں عورت ہی تھی۔ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے مریم نواز نے مزید کہا کہ اب تمہارے ظلم اور جھوٹوں کے پول کھل رہے ہیں اور تمہارا انتقام سرے بازار رسوا ہو رہا ہے، تو تم کیا عورت کر رہے ہو، منافق آدمی۔ اس ملک میں اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے تو اس کے ہاتھ تمہارے گریبان سے اب دور نہیں۔ اس سے قبل خاتون جج کو دھمکی پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس خارج ہونے پر مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ توہین تو ہوئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے، سو کیس خارج ہو گیا۔ کہنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی مل گئی، درگزر ہوا ہے۔ اس سے قبل اپنی ٹویٹ میں مریم نواز شریف نے کہا کہ میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا گیا ہے۔ میرا پاسپورٹ اس کیس میں 3 سال ضبط رہا جو کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ آف میڈیا افیئر فواد چودھری نے کہا کہ حکومت نے 6 ماہ میں بدترین فاشزم دکھائی۔ ایسی فاشزم مارشل لا کے دور میں نہیں ہوتی۔ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا تھا، ریورس ہو گیا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ میں ملک بھر سے لوگ نکلیں گے۔ حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ تمام اسلامی تنظیمیں مارچ کی قیادت کریں گی، لاکھوں لوگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی لیکن پاکستان میں ریلیف نہیں ملا۔ بجلی کے بل دینا بھی عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کی پوری توجہ مقدمات ختم کرانے پر ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہترین فیصلہ آیا۔ تحریک انصاف اداروں سے تصادم پر یقین نہیں رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو پاسپورٹ واپس مل گیا ہے۔ مریم لندن جائیں گی، ایون فیلڈ میں رہیں گی، باہر آ کر کہیں گی میرا ان فلیٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ہیڈ آف میڈیا افیئر فواد چودھری نے کہا کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے جہاز میں پاکستان آیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف وکیل مقدمات میں خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹریکٹر اور ٹرک کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ڈی آئی خان میں دانا سر کے مقام پر پیش آیا جہاں ٹریکٹر اور ٹرک میں ٹکر ہوئی تھی۔ علاقے سے موصولہ اطلاعات کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقہ پولیس، دیگر متعلقہ ادارے اور 1122 کے رضاکاروں کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی۔ پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں نے جائے حادثہ سے ثبوت و شواہد بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔
چائبکوا پہ جاں بحق ہونے والے افراد کی نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کا علاج معالجہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ علاقائی پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ہمارے انتہائی قابل احترام جناب مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صحافی حضرات کے ساتھ کچھ گفتگو فرما لیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں میں کر لوں گا آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج پتہ چلا مولانا صاحب پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ یہاں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے جب انفارمیشن ملی تو میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور میں نے مولانا صاحب سے گزارش کی ہے کہ ہمارے جو میرا بیٹا ہے علی موسیٰ گیلانی، وہ امیدوار ہے NA-157 کا، اور اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ پی ڈی ایم سے کہ آپ ان کی حمایت کا اعلان کریں۔ جو پہلے سے ہی ان کے جو ورکرز ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تنظیم بھی چل رہی ہے، مگر فارملی میں نے آج کہا ہے، تو ملاقات بھی ہوئی ہے، ملکی معاملات کے اوپر بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، جو نئے حالات بن رہے ہیں ملک کے لیے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو باقی جو سوالات ہوں گے تو اس کا پریزیڈنٹ صاحب جواب دیں گے۔ سامنے دیکھ کے سر بات کریں صاحب۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کل تک بات ہو رہی تھی، میں بات کر لوں؟ ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ضمنی الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کا انتخاب میں بطور امیدوار سامنے آنا ہے، ان کا فارمل ہمارے پاس آنا سر آنکھوں پہ، لیکن ہم اول دن سے فارملی ان کی حمایت کرنے کے پابند ہیں، اور یہ ایک حکمران اتحاد کا باضابطہ ایک فیصلہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں جس حلقے میں جو رنر اپ تھا سب ان کو سپورٹ کریں گے، تو ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا، یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائیں، کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد جس فتنے سے قوم کو آزادی ملی ہے، اور آج جس کرب سے ملک گزر رہا ہے، یہ ساری کی ساری بنیادیں وہی ہیں، اور یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو ابھی جھٹکے پوری قوم کو مل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح پورے ملک پہ ہم نے تحریک چلائی، یہاں ملتان کا مظاہرہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کس طرح ہم نے کانٹینروں پہ کھڑے ہو کر اس رجیم کے خلاف حق کی آواز بلند کی، اہل ملتان نے کس طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج بھی ہم اہل ملتان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو انجام تک پہنچانے میں اور کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی، ملتان میرا گھر ہے، اور یوسف رضا صاحب اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ جی، اس حوالے سے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں اس الیکشن میں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں۔ کیس کے حوالے سے سر بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ تو آپ ہی فرما دیں۔ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ
एक ओपन और शट केस है और वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। आपने देखा कि कल लास्ट डे था जो कि तारीख बढ़ाई गई एक माह के लिए एसेट्स डिक्लेयर करने की। मैंने अपने एसेट्स डिक्लेयर 30 को ही कर दिए थे। अब जो इन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए उसमें फॉरेन फंडिंग के जो बहुत से इनके बैंक अकाउंट्स थे वो कंसील किए गए। जो कंसीलमेंट है वो एक अनलॉफुल है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, आइन की वायलेशन है और वो साबित हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने गलत बयानी की है और वो प्रूवन है कि ये इनका फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो उस सिलसिले में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो हम पे ताना देते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड पार्टी है, तो आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए पार्टी बनाई गई है क्या वो इम्पोर्टेड पार्टी नहीं है? हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड पार्टी है। और इसलिए ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो प्रूव हो चुका है और उसके लिए अब इनको चाहिए कि ये चोर चोर का जो नारा लगाते हैं तो वो अब छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अपने गिरेबान में वो झांकें। सब कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज इमरान खान का वही नोटिस खारिज हो गया है और वो केस ही खत्म हो गया है। तो ज़रा दिखाना था कि किस तरह भागता है गिरफ्तारी से, पता चल गया उसकी बहादुरी का ना। और ज़रा ये भी हमें छोटी छोटी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं लोगों को। आप लोगों ने उनके लिए बहुत कंपेन की, लेकिन जब जहाँ पे आपका बेटा खड़ा है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, पीडीएम का खड़ा है, नून लीग उस तरह कंपेन नहीं कर रही, नजर नहीं आ रही। नून वाले मौजूद हैं। ये इसका मैं जवाब देता हूँ। जो नून लीग के उम्मीदवार साबिक MNA हैं मलिक गफ़ार डोगर साहब, आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो, और अच्छे बाअसर आदमी हैं अपने हलके में। और उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो और मैं एक हैं और इकट्ठे मिलकर हम काम कर रहे हैं और किसी को कोई एतराज़ नहीं। जब एक कैंडिडेट कह रहा है कि वो और हम एक हैं तो मेरे ख्याल उन पे सोचना भी गलत बात है। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग की, वो भी साथ खड़े हैं। खारिया मनी ट्रांसफर से पाकिस्तान रकम की मुंतकिली आसान और महफूज। स्पॉट कैश एंड अकाउंट डिपॉजिट आपकी जिंदगी में लाए सहूलत। हाई एक्सचेंज रेट के साथ रकम पाकिस्तान भेजें और MCB, NPP, HPL, UBL, अलाइड बैंक और टेलीनॉर पैसा से वसूल करें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ। खारिया मनी ट्रांसफर एंड ट्रेवल्स।